ویلکم بیک۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ وزیر اعظم خلوص سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ چین اور امریکہ سے دوستی پر آرمی چیف کا کہنا تھا ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے۔ آرمی چیف نے برسلز میں پاکستانیوں سے ملاقات کی۔ جب تک آخری پاکستانی بھی ہاتھ ملا کر رخصت نہ ہوا وہ کھڑے رہے۔ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ تبدیلی سے متعلق افواہیں سراسر جھوٹ ہیں۔ افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی برسلز میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے۔ ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی امن کی خواہش حقیقی ہے، اس لیے نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پہل کی۔ باقی دنیا صدر ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے میں پاکستان کی پیروی کر رہی۔ فیلڈ مارشل نے کہا بھارت پراکسیوں کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ نہ کرے۔ افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی کوشش بند کرے۔ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ فیلڈ مارشل نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلوص سے 18 گھنٹے کام کرنے کو سراہا۔ انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کا عزم قابل تعریف ہے۔ برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں نے فیلڈ مارشل کا جنگ کے فاتح کے طور پر استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل برسلز کے ایونٹ میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دور دور سے آنے والے پاکستانیوں سے ملتے رہے۔ فیلڈ مارشل کو مشورہ بھی دیا گیا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کرے گا۔ فیلڈ مارشل نے جواب دیا لوگ دور دور سے آئے ہیں، ان کا دل کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ جب تک آخری پاکستانی ہاتھ ملا کر رخصت نہ ہوا وہ کھڑے رہے۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ، آسمانی بجلی گرنے اور آبی ریلوں سے بڑی تباہی۔ این ڈی ایم اے نے 328 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں 114 اموات رپورٹ ہوئیں۔ بنیر میں 230 لاشیں نکالی گئیں، 180 سے زائد زخمی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ شانگلہ میں سیلاب کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 34 ہو گئی، کئی لاپتہ ہیں۔ سوات میں بھی سیلاب سے ہر طرف تباہی، جاں بحق افراد کی تعداد 22 ہو گئی۔ مانسہرہ میں اموات کی تعداد 20 ہو گئی۔ بنیر کے علاقے پیر بابا میں بادل پھٹنے کے بعد تباہی مچ گئی۔ علاقہ مکین ڈاکٹر مراد نے بتایا 10 فٹ اونچا ریلا گھر میں آیا اور تباہی مچا دی۔ علاقے میں جاں بحق ہونے والے 190 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پیر بابا بازار میں یہ گاڑیاں کار پورچ میں کھڑی تھیں۔ جب سیلاب آیا تو ان گاڑیوں کو کہاں تک انہوں نے پہنچا دیا۔ 1 گھنٹے میں پورا سیلاب آیا اور تقریباً 10 فٹ کا اس کا ہائٹ تھا۔ صبح 55 لوگوں کی جنازے ہو چکے ہیں، جانی نقصان ہو تقریباً 100 سے زیادہ ہوا ہے۔ گھر میں کئی فٹ پانی اور کیچڑ، چاروں طرف بکھرا ہوا سامان۔ یہ ہے بنیر کے پیر بابا بازار کے رہائشی ڈاکٹر مراد کا گھر جو اب رہائش کے قابل نہیں۔ ڈاکٹر مراد نے بتایا کلاؤڈ برسٹ کے بعد 10 فٹ اونچا آبی ریلا سب بہا لے گیا۔ 1 گھنٹے میں پورا سیلاب آیا اور تقریباً 10 فٹ کا اس کا ہائٹ تھا اور پانی اتنے تیز اور اسپیڈ سے آیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ رات جو صاف کیے نا یہ 3 بجے تک لوگ کام کر رہے تھے۔ پیر بابا بازار کی صورتحال بھی مختلف نہیں۔ جہاں کل تک زندگی رواں دواں تھی وہاں آج موت کا سناٹا ہے۔ دکانوں کے شٹر ٹوٹ گئے، بجلی کے کھمبے گر گئے، کئی درخت جڑوں سمیت اکھڑ گئے۔ لوگ دکانوں سے بچا کچا سامان سمیٹ رہے ہیں۔ پیر بابا کے مزار کے احاطے میں بھی کیچڑ اور گارا جمع ہو چکا ہے۔ قدر نگر کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی خاندان کے 25 لوگ جان سے گئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اپنے جو رشتہ دار تھے وہ بھی 20-25 سے زیادہ، ابھی صبح 55 لوگوں کی جنازے ہو چکے ہیں، 10-12 ابھی مل رہے، تو جانی نقصان ہو تقریباً 100 سے زیادہ ہوا ہے۔ قدر نگر اور ڈگر میں کئی رابطہ پل بہ گئے، لوگ لکڑی کے تختے رکھ کر نالا عبور کرنے پر مجبور ہیں۔ آنے جانے کا راستہ ہے وہ بالکل بند ہو گیا ہے، اس پانی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے لوگوں کا۔ سوات کے محلے بنگلہ دیش میں بیٹی کے جہیز کے ساتھ والد کی خوشیاں بھی سیلاب میں بہ گئیں۔ 2-3 مہینے بعد ان کی شادی تھی اور سامان خریدا تھا، دکانیں
फरोख्त की। शांगला में 7 से ज्यादा राब्ता पुल टूट गए, आबी रेला दर्जनों गाड़ियां और मवेशी बहा ले गया। क्लाउड बर्स्ट के बाद मूजो रेले ने बोनेर के गांव मलकपुर को सफाए हस्ती से मिटा दिया। मकामी अफराद का कहना है कि गांव के तमाम घर मलियामेट हो गए। दर्जनों लोग अब भी मलबे में दबे हैं। लोगों ने दावा किया है कि सिर्फ मलकपुर में 200 से ज्यादा लोग जाम बहक हुए और दर्जनों अब भी लापता हैं। यहाँ से आगे फिर पानी गए 70-80% ये गांव जो है वो मलियामेट हुआ है। डैमेज तो एटलीस्ट सारे घर हुए हैं। बहुत बड़ी कैजुअल्टीज हुई है और लोग अभी भी मलबे के अंदर मौजूद हैं और इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 200 से ज्यादा जो है वो कीमती जाने हम गवा चुके हैं। बहुत ज्यादा पानी आ रही, ऊंची तरफ से आ रही थी। जिस जगह पे हम खड़े हैं 17 अमवात हुए इस घर में, 14 की लाशें मिली और 3 के अभी तक लाशें नहीं मिले हैं। और जो हमारे इस साइड पे जो घराना है इसी के 8 डेड बॉडी मिल गए हैं और बाकी अभी तक लापता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बंद रास्ते फौरन बहाल करने का हुक्म दिया। वजीर आजम मुल्क के बालाई इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन, इमदादी सामान की तरसील की खुद निगरानी कर रहे हैं। चेयरमैन एनडीएमए को सैलाब में फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाने और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत की। वजीर आजम की हिदायत पर वफाकी वजीर बराए कश्मीर और जीबी ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। वजीर आजम ने कहा एनडीएमए सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन करे, शाहराहों पर फंसे मुसाफिरों को मदद पहुंचाई जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन। सैलाब से तबाही और कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, मुतासरा खानदानों से इजहार हमदर्दी। मरियम नवाज ने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के हादसे में शहादतों पर भी ताज़ियत की। कहा मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम के साथ हैं। अहले पंजाब अपने भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तरफ से भी कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। अली अमीन गंडापुर वजीर आला पंजाब का फोन करने और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मदद की यकीन दहानी पर भी तशक्कुर का इजहार किया। पाक फौज के मजीद दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने बुनेर पहुंच गए। इंजीनियरिंग कोर के स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ में दबे जख्मी और लाशें निकाली जाएंगी। फौजी हेलीकॉप्टरों में राशन और दूसरा सामान मुहैया किया जा रहा है। सैलाबजदा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर हाफिजाबाद से, जहां पुलिस कांस्टेबल समेत 3 अफराद को कत्ल करके लाशें गाड़ी में जला दी गई हैं। तफसील क्या है, बाबर एजाज से जान लेते हैं। बाबर बताइए। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया असदुल्लापुर से एक कार में 3 अफराद सवार वली के टारगेट की जानिब आ रहे थे कि रास्ते में उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है और मुबैना तौर पर बताया गया है कि एक गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई है, जिससे उनकी शिनाख्त में जो है मसक हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि मोहम्मद हुसैन जो था वो स्पेन से आया था और उस पर असदुल्लापुर में एक कत्ल का इल्जाम है और ख्याल किया जाता है कि उसी बिना पर इनको कत्ल किया गया है। जी बहुत शुक्रिया बाबर। मालाकंड में जेयूआई के जिले सदर मुफ्ती किफायत के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने अपने वालिद पर गोली चलाई। अंधाधुंध फायरिंग से भाई और 2 बहनें जाम बहक हो गए। मुफ्ती किफायतुल्लाह शदीद जख्मी हैं। कराची में यौम आज़ादी के मौके पर हवाई फायरिंग करने वाली खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। खातून की जानिब से फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कोरंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खातून को हिरासत में लिया। 2 मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। गिरफ्तार खातून पुलिस कौमी रजाकार की साबिक अफसर निकली। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू करें। हमारे रेस्क्यू के लोग भी जो है तो शहीद हो गए। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने जब भी कहीं पर कोई ऐलान किया है अब तक, तो इंशाल्लाह वो कंपटीशन जो मैंने ऐलान की है उतनी ही लोगों को मिली है इंशाल्लाह, और आगे भी जो मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह उसी तरह ही होगा। एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा काम करती है गवर्नमेंट के फैसलों के ऊपर, और गवर्नमेंट जब एक ऐलान करती है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को चीज पूरी दे दे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी उसमें कोताही नहीं करती। वो मसला ये होता है कि वो ऐलान जो कर लेते हैं, उस ऐलान के बाद वो अमाउंट जो ट्रांसफर नहीं होगी तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो अमाउंट पूरी करेंगे। तो अमाउंट ट्रांसफर हमने ऑलरेडी कर भी दी है,
یہ کمیٹیشن جو ہماری ہے اسی تو ہم نے کر بھی دی ہے، باقی بھی ہم کریں گے. جب ہم پوری کریں گے تو ایڈمنسٹریشن جو ہے انشاءاللہ اسی طرح ہی چیز کو آگے سے اسی طرح ہی پہنچا دیتی ہے. کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی NDM میں سے، وفاقی حکومت سے، اور ٹوٹل کتنی اموات ہوئی ہیں، ذرا کیجویلٹیز کا بھی بتا دیں. پہلی جو چیز ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتنا کوئی تعاون کی کوئی مجھے امید ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہر چیز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. پنڈی میں بھی فلڈ آیا تھا، اس وقت آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی کیبنٹ ڈیسیجن کے اندر ڈالا کہ کوئی بھی کسی طرح کی بھی چیز اگر ہے تو خیر پختونخوا حکومت فل ٹائم جو ہے سپورٹ دے گی. اس طرح سے پہلے ہمارے بچے جو ہے وہ پھنس گئے تھے وہاں پر، تو وہاں پر بھی ہم نے جو سب سے بڑا ہم نے وہاں پہ لوگوں کو یہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کیا وہاں سے ایئر لفٹ کیا، تو اس میں ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ ہمارے صوبے کے ہوں، پورے پاکستان کے بچے اس میں آئے. اور مجھے کل پرائم منسٹر کی بھی کال آئی تھی، ان سے میری بات ہوئی ہے. NDMA کے جو چیئرمین ہیں ان سے بھی میرا رابطہ ہے. تمام چیف منسٹرز ہیں، تینوں صوبوں کے چیف منسٹر ہیں، تینوں نے مجھ سے خود رابطہ کیا فون کے اوپر. انہوں نے مجھے کہا اور آفر کیا کہ ہم لوگ بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ بھی کیا، تعزیت بھی کی، اور ساتھ آگے کے لیے جس طرح کی بھی انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی ہمارے سے کس طرح کی ہیلپ چاہیے تو ہم دینے کو تیار ہیں. میں اپنی عوام کی طرف شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس وقت ہمارا جو ایک جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آرمی کے ساتھ ہمارا ایک جو چیز ہے کچھ ضروریات ہماری ہیں. لائک ہمارے 2 ہیلی تھے، وہ ایک ہیلی ہمارا انفارچونیٹلی کریش کر گیا. اللہ سارے شہیدوں کو جو ہے وہ جو باقی بھی ہوئے ہیں، جو ابھی تک 209 لوگ جو ہے اس میں شہید ہوئے ہیں اس فلڈ میں، تو ان سب کو اللہ ان کی مغفرت کرے. تو اس میں ان کے ہیلی بھی 2 پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارا ہیلی بھی ہے، اور ہم اب تو ہم نے تقریباً ماشاءاللہ سارے راستے کھول دیے ہیں. اس سے پہلے ہمیں فوڈ پہنچانے میں، میڈیسن پہنچانے میں ہمیں جو ہے ہیلی کی ضرورت تھی، وہ پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر. مینگورہ کی گلیوں میں کئی فٹ کیچڑ جمع ہے. لوگ گھروں میں محصور ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت صفائی ستھرائی میں مصروف ہیں. مزید بتائیں گے شہزاد عالم. سیلاب نے منگورہ شہر کو کیچڑ منڈی میں تبدیل کر لیا. یہ خوبصورت لوگوں کا خوبصورت سوات اور خوبصورت منگورہ ہے، جہاں پر سالانہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں پر آ کر اپنی سال بھر کی تکن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس وقت منگورہ، ملابابا، گلی کوچہ تو چھوڑ دیں، مین روڈ اور دیگر علاقے جو ہے وہ کیچڑ سے بھرے پڑے. اور یہ خوبصورت لوگوں کی حالت ہے کہ ان کے پورے کپڑے گندگی سے بھرے ہوئے، کیچڑ سے بھرے ہوئے. صفائی کا کام تو ہم مزید خود کر رہے ہیں. حکومت کی طرف سے کوئی ایسی اچھی مشینری نہیں ہے کہ یہاں بھی صفائی کر لیں. انتظامیہ کی نااہلی دیکھو کہ سوات کا ہیڈ کوارٹر منگورہ 2 روز گزرنے کے باوجود کیچڑ منڈی میں تبدیل ہو گیا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بہاولپور کے نواحی علاقے اچ شریف میں شہید کیپٹن محمد آصف کے گھر گئے. وزیر داخلہ نے شہید کیپٹن محمد آصف کے والدین، بھائیوں اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی، اظہار تعزیت کیا اور فاتحہ خوانی کی. محسن نقوی نے شہید کیپٹن کی والدہ کو دلاسا دیا اور ان کی ہمت کو سلام پیش کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد آصف کے 10 ماہ کے بیٹے ارسلان کو گود میں لے کر پیار کیا. وزیر داخلہ نے شہید کیپٹن محمد آصف کو کم عمری میں ملنے والے میڈل اور ایوارڈ بھی دیکھے. کیپٹن محمد آصف 12 اگست کو بلوچستان کے بسیمہ شہر میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. دہشت گردوں کو پناہ دینے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے. دہشت گردی سے تنگ بلوچستان کے عوام خود بتا رہے ہیں دہشت گرد اور سہولت کار کہاں ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی انٹرنشپ پروگرام کے طلباء سے گفتگو. کہا فوج کی علاقے خالی کروا کر آپریشن کرنے میں دلچسپی نہیں. ایک شخص کی دہشت گردی کی سزا پورے علاقے یا پورے گاؤں کو نہیں دی جا سکتی. عوام اور انتظامیہ سے مل کر سمجھداری سے سب کچھ کرنا ہوگا. آپریشن کی بات کی کہ ایک گھر میں جائیں آپریشن کریں. آپریشن اس وقت سکسیسفل ہوتے ہیں جب وہاں کی عوام ہے وہ خود کھڑے ہو کے بتائیں کہ میرے گھر میں یا میرے علاقے میں یہ دہشت گرد آیا ہوا، اس کو پکڑو اور باہر نکالو. اسی لیے ہم نے ورڈ استعمال کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. سو وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ کہ ہم ایک علاقے کو خالی کریں، اس میں گھس جائیں اور وہاں کے سارے علاقوں کو کلیئر کر کے اور اس کے بعد پھر کہیں جی امن آ گیا. اسی لیے جب آپ یہ سنتے ہیں کہ آج 5 دہشت گرد، 8 دہشت گرد، 13 دہشت گرد مارے گئے، دے آر بیسڈ آن ایکچوئل انفارمیشن کہ یار یہ یہاں پہ دہشت گرد اکٹھے ہیں اور یہاں پہ واقعہ کر رہے ہیں. فوج کا یا لا انفورسمنٹ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ انوسینٹ لوگوں کو دہشت گردی کے الزام میں مارے. اگر کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کسی نے اپنے گھر میں بارودی مواد رکھا ہوا ہے، دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے، دین اس کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. ہم جو آپریشن کرتے ہیں بلوچستان کے عوام ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جی اس علاقے میں دہشت گرد ہیں، یہاں آپریٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. جائیں بلوچستان، آپ کو پتہ
پتا چلے گا کہ وہ کتنے فارورڈ لکنگ لوگ. کیمبرج سے سمجھ یار جنگ ہے, بلوچستان کا بلیدہ کا ہے. ہی از ون آف دی ٹاپ اسپیس سائنٹسٹ رائٹ ناؤ ان دی ورلڈ. شاہزیب رند ہے, یہ آپ کا بلوچستان سے نکلا ہے. اس بلوچستان کی بچیاں ضلعوں میں اسے ڈپٹی کمشنر لگی ہوئی ہیں. جتنے بلوچ بلوچستان میں رہتے ہیں اس سے زیادہ بلوچ سندھ کے قبائل میں رہتے ہیں, جنوبی پنجاب میں رہتے ہیں. شادیاں ہو چکی ہیں, بچے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس طرح اکٹھا ہے پاکستان اور بلوچستان. تو اٹس اے فالس پریمائز. اڑان پاکستان ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی ایتھوپیا کے قونصل جنرل کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. کہا پاکستان اور ایتھوپیا تجارت بڑھانے پر غور کر رہے ہیں. ایتھوپیا کی ایئر لائن پاکستان آ چکی ہے اور پاکستان جو دوستی ہے بہت مستحکم ہے. تجارت کو مزید بڑھانے پر غور و فکر کر رہے ہیں. ایتھوپین ایئر لائن پاکستان آ چکی ہے. پاکستان اڑان پاکستان کو لے کر آفر کر رہا ہے تھرو SIFC بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جو پاکستان کے صوبے ہیں وہاں پر بھی آپ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. میں نے سندھ میں اور کراچی میں انویسٹمنٹ کی دعوت دی ہے. رہنما FPCCI SM تنویر کہتے ہیں ملکی برآمدات بڑھانے کا ٹارگٹ $100 ارب ہے. غربت مہنگائی ختم کرنا چاہتے ہیں. شرائح سود میں کمی کی جائے, یہ 6% ہونی چاہیے. سالانہ $12 ارب بچیں گے. ملک کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہیں. $100 بلین ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے. 6% بینک انٹرسٹ ہو کیونکہ انفلیشن 4% ہے تو $3.5 ٹریلین گورنمنٹ کا سیو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے $12 بلین. اتنا زیادہ دے کے بینکوں کو ایب نارمل پروفٹ جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, اب جو ٹارگٹ ہے الحمدللہ وہ اپنے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے اور ہم ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے دنیا سے والد کو بچانے کی اپیل کر دی. کہتی ہیں فاشسٹ بھارتی حکومت میرے والد کو پھانسی دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. 10 سال کی بچی 60 سال کے گرینڈ ماسٹر پر بھاری پڑ گئی. برطانوی شاطر بودنا نے تاریخ رقم کر دی. گرینڈ ماسٹر کو ہرانے والی کم عمر ترین فیمیل پلیئر بن گئی. کامیابی کے ساتھ بودنا نے انٹرنیشنل ماسٹر کا درجہ حاصل کر لیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.